بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی تب گزارتا ہے جب اس انسان کی زندگی میں کوئی ایم ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی گول ہو۔ اور خدا نے کہا کہ انسان ہے جن، تمہاری خلقت کا مقصد یہ تھا کہ تم رب کی عبادت کرو۔ کل عرض کیا کہ عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے، عبادت سے مراد صرف روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جزء عبادت ہے، کیونکہ امپاسبل ہے کوئی انسان 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ جائے۔ یہ امپاسبل ہے کہ کوئی انسان دنیا داری کو چھوڑ دے، تجارت کو چھوڑ دے، بزنس کو چھوڑ دے اور صبح سے شام تک اللہ اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ علماء فرماتے ہیں ذکر کے بھی اقسام ہیں۔ ایک ذکر ہے ذکر لسانی، جو آپ زبان سے کرتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، یا اللہ، استغفر اللہ، یہ ذکر لسانی ہے کہ 70 مرتبہ یہ ذکر کرو، 34 مرتبہ یہ ذکر کرو، 1000 مرتبہ یہ ذکر کرو، ذکر لسانی ہے۔ دوسرا ہے ذکر قلبی، کہ انسان زبان سے نہیں کہتا پر اس کا دل کس کا ذکر کرتا ہے؟ پروردگار عالم کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کی تسبیح کر رہا ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ دیوار اللہ کی تسبیح، یہ کپڑا اللہ کی تسبیح، یہ ممبر اللہ کی تسبیح، یہ کھڑکیاں سب کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کی تسبیح۔ تو سوال ہے، ہم میں سے کسی نے سنا کہ کھڑکی کہے سبحان اللہ؟ ہم میں سے کسی نے سنا کہ پنکھا کہے استغفر اللہ؟ ہم میں سے کسی نے سنا کہ مثلا درخت کے پتے کہیں یا رب یا رب یا رب؟ لیکن خدا تو کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین میں ہر شے کس کا ذکر کر رہی ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں ایک ہے ذکر لسانی، اب دیوار میں زبان تو نہیں کہ کہے یا اللہ۔ ایک ہے ذکر قلبی، اب دیوار کا دل تو نہیں ہے کہ دھڑکے اور بولے یا اللہ کا۔ تیسرا ذکر ہے ذکر حالی، ان کا وجود بتاتا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے۔ ہواؤں کا چلنا بتاتا ہے کہ ہوا کو کوئی چلانے والا ہے۔ پتوں کا ہلنا بتاتا ہے کہ پتوں کو کوئی ہلانے والا ہے۔ مطلب ان کا وجود بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ تو یہ اپنے وجود میں صفت خلق پروردگار عالم کو رکھتے ہیں۔ پھول کتنا خوبصورت ہے، سوال ہے اس کو حسن کس نے دیا؟ کسی پھول میں خوشبو ہے، سوال یہ خوشبو کس نے دی؟ دیکھیے آپ سوئل میں، مٹی کے اندر آپ ایک دانہ ڈالتے ہو، ایک تربوز کا دانہ، ایک آپ نے لیمن کا دانہ ڈال دیا، مٹی وہی ہے، سوئل وہی ہے، سیم سوئل۔ پانی آپ نے دیا، سیم پانی، سیم واٹر۔ ہوا لگی، سورج لگی، اسی مٹی سے 2 پلانٹس نکلے، ایک سمجھیں تربوز کا، واٹر میلن کا، اور ایک آپ کا لیمن کا نکلا۔ وہی پانی، وہی مٹی، وہی ہوا، لیکن ایک کھٹا بن کے نکلا، ایک میٹھا بن کے نکلا۔ سیم مٹی نے کسی کو ریڈ کلر بنا دیا اور کسی کو یلو کلر بنا دیا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک ہی مٹی ہے لیکن مختلف چیزیں اس کے وجود سے کیا ہو رہی ہیں؟ نکل رہی ہیں۔ تو یہ کون ہے جو اسے مٹھاس دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اسے کھٹاس دے رہا ہے؟ تو جب آپ لیمو پئیں، جب آپ مٹھاس پئیں، تو اس کا میٹھا ہونا بتاتا ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے کیا عطا کی ہے؟ مٹھاس عطا کی ہے۔ کوئی ہے جس نے مجھے کیا بنایا ہے؟ کھٹا بنایا ہے۔ تو اس کا وجود کس کا ذکر کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک پڑھا لکھا بچہ پوچھتے ہو کس اسکول سے پڑھے ہوئے ہو؟ مثلاً کہا فلاں اسکول سے پڑھا ہوں، تو یہ چلتا پھرتا کس کی پبلسٹی کر رہا ہے؟ اپنے اسکول کی پبلسٹی کر رہا ہے۔ ایک اچھا باڈی بلڈر جوان ہوگا، پوچھو گے بھائی باڈی کہاں بنائی؟ کہے گا فلاں جم میں بنائی ہے۔ تو یہ کس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے؟ چلتے پھرتے اس جم کی مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ ایک اچھا سا مولانا ہوگا، اچھی سی تقریر کرے گا، فوراً پوچھے گا مولانا کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟
تو یہ کہاں کی پبلسٹی کر رہا ہے؟ جہاں سے پڑھ کے آیا ہے اپنے استادوں کی پبلسٹی کر رہا ہے. سیم تھنگ، اگر کوئی درخت زمین سے نکل رہا ہے تو وہ کس کی پبلسٹی کر رہا ہے؟ اپنی نہیں کر رہا، اپنے بنانے والے کی پبلسٹی کر رہا ہے. کسی بھی لذیذ چیز کو کھاتے ہو، کسی ہوٹل میں کہ فوراً کیا پوچھتے ہو؟ کک کون ہے؟ مچھلی کی تو کوئی تعریف نہیں کرتا نا، کہتے بنایا کس نے؟ وہی مچھلی آپ کے گھر میں تھی لیکن ذائقہ نہیں، لذت نہیں. بعض اوقات یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں بھی آتی ہیں نا، وہ چیخ کے بولتا ہے کس نے بنایا ہے؟ وہ بندہ ڈر جاتا ہے کہیں مار نہ دے، کہ اس سے اچھا میں نے آج تک کھانا نہیں کھایا ہے. تو اچھا کھانا کس کی تعریف کرتا ہے؟ کک کی تعریف کرتا ہے. تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں اگر اچھے شیعہ بنو گے تو تعریف تیری بھی ہوگی لیکن تجھ سے زیادہ علی کی تعریف ہوگی. کہ کس کا شیعہ ہے؟ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے. تو ہماری خلقت کی جب تعریف ہوتی ہے تو ایک طرح سے کس کا ذکر ہوتا ہے؟ پروردگار عالم کا ذکر ہوتا ہے کہ دریاؤں کے قعر سمندر میں اللہ کی مخلوق موجود ہے. دنیا کا کوئی کونا آپ ڈھونڈ لے جہاں خدا کی مخلوق نہ ہو، اور ہر چیز کو ویسا بنایا جیسا بنانا چاہیے تھا. عجیب قرآن کی آیت پڑھا کریں، اللہ کہتا ہے اگر پوری زمین اور آسمان کے لوگ جمع ہو جائیں، سارے سائنسدان، سارے پڑھے لکھے، سارے تاجر، سارے بزنس مین، سارے ملٹی ملینر لوگ جمع ہو جائیں، لیکن خدا کہتے ہیں سارے جمع ہو کر بھی رب کی بنائی ہوئی مکھی جیسی مکھی نہیں بنا سکتے. چھوٹی سی مکھی ہے. کراتی کا بڑا اچھا جملہ ہے، کہتے ہیں اگر یہ مکھی تم کھانا کھا رہے ہو نا، تمہارے لقمے سے ذرہ اٹھا کے چلی جائے، فرمایا تم سارے طاقتور جمع ہو جائے اس مکھی کو پکڑ نہیں سکتے ہو، اس کے منہ سے وہ لقمہ چھین نہیں سکتے ہو. کمزور ہونے پر آئے تو انسان اتنا کمزور کہ مکھی کے منہ سے لقمہ نہ نکال سکے. کمزور ہونے پر آئے تو ایک ڈینگی کا مچھر کاٹے تو انسان بستر پہ پڑ جائے. کمزور ہونے پہ آئے تو اتنا کمزور کہ کووڈ کے دنوں میں کرونا آ جائے تو نہ جراثیم نظر آ رہا ہے، نہ مارنے والا نظر آ رہا ہے، کہ ایک وائرس نے پوری دنیا کو کیا کر دیا؟ لاک ڈاؤن کر دیا. یہ خدا کبھی کبھی بتاتا ہے کہ اپنی طاقت پہ ناز نہ کیا کرو. میں تجھے گرانے پر آؤں تو 1 سیکنڈ نہیں لگتا، میں تجھے مارنے پر آؤں تو 1 ملی سیکنڈ نہیں لگتا، میں تمہاری سانسوں کو چھینے پر آؤں تو بس کن فیکون کی ضرورت ہے. تبھی فرمایا کہ کبھی اکڑ کے زمین پہ چلا نہیں کرو. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جسے خدا نے کیا دیا ہے؟ علم معرفت دی ہے. امیر فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. رب کی معرفت حاصل کرنی ہے تو معرفت تمہارے وجود کے اندر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم نے عقل پہ گفتگو کی، ہم نے کمال پہ گفتگو کی. آج تھوڑا سا فطرت انسان کہ جہاں سے آپ سمجھ پائیں گے خدا کی معرفت تک ہم کیسے پہنچتے ہیں. کہ ہیومن سائیکولوجی، اسی کو علم معرفت النفس بولتے ہیں. کہ اگر آپ اپنے وجود کو پہچان لو کہ میرے وجود میں کیا کیا ہے. پرسوں کی مجلس میں کہا کہ انسان کی ڈیفینیشن اگر یہ کرو گے جسٹ اے باڈی، تو پہلے باڈی کو ڈسکرائب کرو کہ باڈی کیا ہے. تو جب آپ باڈی کو اسٹڈی کرو گے تو پتہ چلے گا باڈی ایک لمیٹڈ وجود ہے. تو لمیٹڈ وجود کبھی ان لمیٹڈ کی خواہش نہیں کر سکتا. گلاس پانی اتنا ہی مانگے گا جتنا اس کے اندر پانی کی جگہ ہے. اگر میرے پاس 1 لیٹر پانی کی بوتل ہے اور میں آپ کو کہوں کہ مجھے 20 لیٹر پانی چاہیے تو آپ پوچھو گے نا مولانا ہاتھ میں 1 لیٹر کی بوتل ہے اور 20 لیٹر کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ تو وہ ضائع ہو جائے گا. تو اگر میرے پیٹ میں 600 گرام کی جگہ ہے، ان لمیٹڈ خواہش نہیں کر سکتا. میرا بدن لمیٹڈ لذت میں راضی ہو جاتا ہے، میں اس کے لیے ان لمیٹڈ کی دعا، ان لمیٹڈ کی خواہش نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب بدن ہے، ساتھ میں کوئی روح ہے، اور روح کا کوئی سائز نہیں ہوتا. ایک دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، اگر فرصت ملے تو اس کی تفسیر بھی پڑھا کریں. امام زین العابدین کی دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق. صلوات پڑھے مولا کی شان. اللہ نے توفیق دی تھی، تقریباً 17 to 18 لیکچر میں نے اس پہ دیے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. پھر فرصت نہیں ملی، ہم نے ریکارڈنگز نہیں کی. تو دعائے مکارم الاخلاق، اور یہی کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث اسی لیے ہوا تاکہ تم لوگوں کو اخلاق کی
بلندیوں تک لے کر جاؤں. اس میں آپ کے چوتھے امام اخلاق کی بلندیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کامل کیسے بن سکتا ہے. اور حقیقت میں قرآن کی تفسیر اگر انسان کو پڑھنی ہے وہ معصومین کی دعاؤں سے ڈھونڈے. بعد میں ہم انسانوں کی تفسیروں کی طرف جائیں گے، فلاں عالم نے یہ تفسیر کر دی، لیکن سب سے پہلے دیکھو تو صحیح آپ کے امام معصوم نے قرآن کی تفسیر میں کیا کہا. وہاں پہ امام خطبے کے ابتدا میں جب اللہ کی ثنا کرتے ہیں تو ایک جملہ فرماتے ہیں. یہ آپ کی نسلیں، آپ کے بچے جو اللہ کے حوالے سے کئی سوالات کرتے ہیں تو سارے جوابات امام نے وہاں پہ دیے ہیں. مولا فرماتا ہے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے، مطلب تجھ خدا کو دیکھنے سے عاجز ہیں. آج اکثر سوال آپ کے بچے کرتے ہیں نا، اگر گاڈ ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں بھی آنسر نہیں پتہ، امام آنسر دے رہے ہیں. فرمائے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں. عاجز کا مطلب کیا ہے؟ ایک پتھر پڑا ہوا یہاں پہ 200 kg کا، میں اسے اٹھانے سے کیا ہوں؟ عاجز ہوں، نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر یہاں پہ 10 kg کا پتھر پڑا ہو میں اٹھا سکتا ہوں، لیکن آپ کا بچہ جو 6 to 7 years کا ہے وہ شاید نہ اٹھا سکے. اس بچے کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ اس پتھر کو اٹھا سکے، لیکن آپ کے اندر ہے. تو جو نہیں اٹھا سکتا اسے کیا بولتے ہیں؟ عاجز بولتے ہیں. عجز کمزور ہے. کہ خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. مطلب یہ کمی تیرے اندر نہیں کہ تو نظر نہیں آتا، یہ کمی میرے اندر ہے کہ میری آنکھیں تجھے دیکھ نہیں سکتی ہیں. یہاں پہ 100 کلو کا پتھر پڑا ہو، آپ بولیں بھائی پتھر میں کمی ہے کہ میں اسے اٹھا نہیں پا رہا، بولوں گا نہیں پتھر میں کوئی کمی نہیں ہے، تجھ میں کمی ہے کہ تو پتھر کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا. اب مولا ریزن بھی بتاتے ہیں. اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ اب کوئی بات سمجھ میں آئے تو تھوڑا سر ہلایا کریں تاکہ مجھے پتہ بھی چلے آپ سمجھ رہے ہیں. ایک تو خوجہ برادری میں یہ مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے، خطیب کو پتہ نہیں لگتا سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. تو کہے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہا خدا اگر تو نظر آ جائے تو محدود ہو جائے. دیکھیے آپ کی آئے ہے نا، آنکھیں ہیں، یہ کسے دیکھتی ہیں؟ اجسام، باڈی، مٹیریل چیزوں کو دیکھتی ہیں. آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کا سائز ہو، جس کی لینتھ ہو، جس کی وڈتھ ہو. ٹھیک ہے. آپ نے کہا آسمان کیا ہے؟ کہ نیلا ہے. سائنس میں جائیں گے تو آسمان نیلا نہیں ہے. کبھی رات کو دیکھیں تو کالا ہو جاتا ہے، صبح دیکھیں تو نیلا ہو جاتا ہے. آسمان کوئی چھت نہیں جس کا کوئی کلر ہو. ہم جب دیکھتے ہیں تو بیچ میں اگر بادل آ جائیں تو سفید نظر آتا ہے، کچھ گیسز بیچ میں نظر آتی ہیں تو بلو نظر آ جاتا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں مولانا سمندر گرین ہے، کبھی کہتے ہیں بلو ہے، کبھی کہتے ہیں بلیک ہے. تو سمندر کا کوئی خاص کلر تو نہیں ہے، اس کے نیچے جو ریت ہوتی ہے یا سبزہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا کلر کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. آنکھ سے جب آپ دیکھتے ہو، اب میں نے یہاں سے دیکھنا شروع کیا، میری آنکھ یہاں رک گئی. یہاں کیوں رکی؟ کیونکہ بیچ میں کیا آیا؟ ایک جسم آیا جس کا کوئی سائز ہے، تو آنکھ یہاں رکی. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر دیوار پہ رکتی، دیوار نہ ہوتی پچھلی دیوار پہ، پچھلی دیوار نہ ہوتی تو آنکھ چلی جاتی وہاں جا کے رکتی جہاں پہ سے کوئی جسم نظر آتا، کوئی مٹیریل چیز اس کے سامنے آتی. آپ سارے مولانا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے کوشچن ہو سکتا ہے مولانا کا سائز کیا ہے؟ تو آپ نے کہا باڈی ہے، مولانا لمبے ہیں، چوڑے ہیں، موٹے ہیں، پتلے ہیں، تو آپ فوراً بتا دو گے کیونکہ آپ کی آنکھیں جسم پہ آ کے رکتی ہیں. مولانا ہو تو ممبر ہوگا، ممبر نہ ہو تو دیوار ہوگی، دیوار نہ ہو تو آنکھ پیچھے چلتی جائے گی. آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کا کیا ہو؟ سائز ہو. اب کہے خدا دیکھنے والے کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں. کیوں؟ کہ اگر تو نظر آ جائے تو تیرے نظر آنے کے لیے ضروری تھا کہ تیرا کوئی کیا ہوتا؟ جسم ہوتا. اور اگر تو جسم میں آ جاتا تو چھوٹا ہو جاتا، محدود ہو جاتا. پھر آپ بتاتے کہ خدا کا سائز کیا ہے؟ 6 فٹ کا خدا ہے، 7 فٹ کا خدا ہے. ہندوؤں کے بت ہے نا، سائز تو بنانا ہے. وداؤٹ سائز تو کوئی چیز نہیں بنا سکتے آپ. جسم ہوگا تو وتھ سائز ہوگا.
وداؤٹ سائز کوئی جسم آپ کریٹ ہی نہیں کر سکتے. تو خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، کیونکہ اگر تو نظر آ جائے تو تیرا سائز ہو جائے، اور کا جو سائز میں آئے وہ خدا کیسا. وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا نا جو کس کے اندر آ جائے، سائز کے آ جائے. مطلب اگر خدا مجھے موریشس کی مسجد میں نظر آئے تو اس کا مطلب خدا کراچی میں نہیں ہے. آج آپ بول سکتے ہیں نا کہ مولانا موریشس میں، اس کا مطلب مولانا کراچی میں نہیں ہے. اگر یہاں نظر آئے تو وہاں نہیں، اگر وہاں نظر آئے تو یہاں نہیں، کیونکہ خدا وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے. یہ چوتھے امام ابا امیر المومنین نہج البلاغہ فرماتے ہیں علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جس خدا کو علی نے دیکھا نہ ہو. چوتھے امام کہیں تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور جو نظر آئے وہ خدا کیسا. اور امیر المومنین فرمائے علی اس خدا کو نہیں مانتا جس خدا کو علی نے دیکھا نہ ہو. امام بات کر رہے ہیں آنکھوں کی، امیر المومنین بات کر رہے ہیں دل کی آنکھوں کی. خدا دیکھا جاتا ہے کس سے؟ قلب سے. خدا کو محسوس اپنے وجدان سے، اپنی دلیل سے. بعض اوقات دلیل ظاہری ہوتی ہے، مطلب آپ نے دیکھا آگ ہے اور آگ، کسی نے کہا آگ گرم ہوتی ہے، آپ نے کہا آگ گرم ہوتی ہے کیونکہ میں نے آگ میں ہاتھ ڈالا، آگ کیا تھی؟ گرم تھی. ایک مرتبہ دلیل بالوجدان ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. 2+2 کیا ہوتا ہے؟ 4. یہ کہاں ہے؟ آپ کے ذہن میں. جب آپ دنیا کا نظم دیکھتے ہو، ضبط دیکھتے ہو، کریٹیوٹی دیکھتے ہو، تو آپ کے ذہن میں دلیل بنتی ہے یقیناً کوئی بنانے والا موجود ہے. تو ساری چیزیں ہماری ذات کے اندر ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرے.